اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے 281 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے بہت سے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں، اور گزشتہ نشستوں میں ہم مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے 7 آداب پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 273 میں ایک مضمون بیان کیا گیا تھا جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس مضمون کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں بیان کروں گا۔ اس میں ایک مصرف بیان کیا گیا ہے۔ وہ مصرف کون سا ہے کہ جن کے اوپر مال کو خرچ کرنا چاہیے؟ وہ ہے فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو۔ یہ تو عمومی طور پہ فقراء کے اوپر مال کو خرچ کرنے کا تذکرہ تھا، لیکن آیت نمبر 273 میں جس طبقے کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ فقیر ہیں، لیکن فقیر اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ان کے اندر کام کاج کرنے کی ہمت نہیں ہے یا سکت نہیں ہے۔ ان کے اندر کام کاج کرنے کی، محنت مزدوری کرنے کی ہمت بھی ہے، سکت بھی ہے، لیکن ایک شرعی عذر کی وجہ سے یہ لوگ کوئی کام کر نہیں پاتے ہیں، اور وہ شرعی عذر کیا ہے کہ یہ لوگ دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جن کو محصور کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے سے مراد ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، کہ اب ایک آدمی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں لگا ہوا ہے، اب وہ محنت مزدوری کرے یا جہاد اور قتال کرے، ظاہری بات ہے دونوں کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں، ان لوگوں کی تم امداد کرو، ان کے ساتھ صدقہ و خیرات کا معاملہ کرو۔ اور اسی سے دوسرے وہ لوگ جو دین کے کاموں میں پابند ہیں۔ آج کل کے حساب سے اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو ایک مسجد کا امام ہے یا مسجد کا مؤذن ہے، اب وہ پابند ہے، اس نے دن میں 5 نمازیں پڑھانی ہی پڑھانی ہیں۔ اب ان 5 نمازوں کے علاوہ، پڑھانے کے علاوہ وہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا، اگر کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، حالات ہی ایسے بن چکے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے نبی علیہ السلام کے، وہ خصوصی صحابہ کرام جو 24 گھنٹے صفہ یعنی وہ چبوترے کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، اور ان کا 24 گھنٹے کام کیا ہوتا تھا؟ دین سیکھنا سکھانا، احادیث پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، قرآن یاد کرنا کرانا، وہ 24 گھنٹے اسی کام میں مصروف رہتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بسا اوقات ان کی تعداد 400 تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو اب ان کا کوئی اور کام تھا ہی نہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہی نہیں تھے۔ مجھے ایک واقعہ اور احادیث کے اندر لکھا ہوا وہ یاد آ گیا۔ 2 بھائی تھے،
دونوں صحابی تھے. ایک ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتا تھا, دین سیکھتا تھا, پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا. ایک محنت مزدوری کرتا تھا. تو وہ جو محنت مزدوری کرنے والا جو صحابی تھے, انہوں نے ایک دن حضور کی خدمت میں آ کر اپنے بھائی کی شکایت لگائی کہ جی یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس پڑا رہتا ہے, کام کاج کرتا نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے تجھے بھی رزق دیا جا رہا ہو. یعنی یہ جو دین پڑھنے والے, پڑھانے والے, دین سیکھنے والے, سکھانے والے اللہ کی نظر میں اتنے پسندیدہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کی وجہ سے محنت مزدوری نہیں کر سکتے ہیں, کام کاج مشقت نہیں کر سکتے ہیں, کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں, یہ تم لوگوں کی, معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ امداد کا, خیر کا, صدقات کا تعاون ان کے ساتھ کیا کرو. اب ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے, ہمارے ہاں المیہ کیا ہے, ہم اس طرح کی بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, حالانکہ ناراض ہونا نہیں چاہیے. یہ قرآن, اللہ کا قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے. اب میں اپنی مثال خود آپ کو دیتا ہوں. میں امام مسجد ہوں, مجھے دن میں 5 نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں, رمضان میں تراویح پڑھانی ہوتی ہے, جمعہ پڑھانا ہوتا ہے, عیدین پڑھانی ہوتی ہیں, کوئی مر گیا اس کا جنازہ پڑھانا پڑتا ہے, اور بہت ساری مسجد کی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک دو دفعہ مجھے موقع ملا کہیں کام کا, کسی دفتر وغیرہ میں یا کسی کالج میں یا کسی اسکول میں یا کسی اور تعلیمی ادارے میں, تو وہ صرف اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ جی آپ تو درمیان میں نماز کی چھٹی لے کے چلے جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے. تو صرف اس بنیاد پہ مجھے کوئی دوسری ملازمت دینے کو, اور یہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں, میں کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں. ٹھیک. تو دوسری چیز یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو آج کل کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مولوی کچھ کام نہیں کرتے, یہ نکمے ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, یا ڈھمکانے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ذمے یہ کام لگایا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ان کے ذمے دین پڑھنا, پڑھانا, دین سیکھنا, سکھانا لگایا ہوا ہے. جن کے ذمے یہ کام لگائیں وہ اپنا کام کریں نا, اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں کے اوپر تو نہ ڈالیں. آج کل ایک جملہ بڑا زبان زد عام رہتا ہے کہ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, مولوی ابھی تک جو ہے نا جی وہ مسجدوں کو سنبھالے ہوئے بیٹھے. تو بھائی اللہ نے مولویوں کی ذمہ داری مسجدوں کو سنبھالنا لگائی ہے, چاند پہ جانا تو نہیں لگائی. چاند پہ جانا تو سائنسدان کی ذمہ داری ہے, وہ جائے. اب تم لوگ تو جا نہیں سکے تو آپ اپنی ناکامی کا ملبہ تم نے مولویوں کے اوپر اٹھا کے ڈال دیا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ آیت نمبر 273 کا ایک مختصر سا مضمون تھا, وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ فقراء میں سے بھی خصوصی امداد اور تعاون کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دین کے کاموں میں مصروف ہیں, اور دین کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے وہ دنیا کا کوئی اور کام کاج کر نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کے دوسرے افراد کے اوپر یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ امداد کا, تعاون کا, صدقات کا اور خیرات کا جو تم سے ہو سکے وہ تم کام کرو. ہم آج مسجدوں پہ 10-10 لاکھ روپیہ, 20-20 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اس کی رینوویشن کے اوپر, اس کی خوبصورتی کے اوپر, اس کی تزئین کے اوپر, اس کی آرائش کے اوپر, لیکن جو مسجد کو آباد کر رہا ہے, جو مسجد کو چلا رہا ہے, وہ آج بھی بیچارہ وہی 12,000 سے 15,000 کی تنخواہ میں اپنا گزارا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اس حوالے سے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے. بہرحال یہ مضمون ہمارا مکمل ہو گیا تھا. اب آتے ہیں ان آیات کی طرف جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں 2 مضامین کو بیان کیا گیا. ایک تو وہی صدقہ و خیرات کی فضیلت اور صدقہ و خیرات کے لیے بہترین وقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے. اور دوسری یہاں پر گفتگو جو کی گئی وہ سود کے حوالے سے کی گئی, انٹرسٹ, ربا کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ اس کی حرمت اللہ پاک یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. پہلی آیت کو سمجھ لیں, پھر آگے ہم مضمون کو چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 اوقات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں جو صدقہ و خیرات کے لیے بہترین اوقات ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے پسندیدہ اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہاں پر تعریف فرمائی ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل, جو رات کے وقت میں صدقہ کرتے ہیں, والنہار, جو دن کے وقت میں صدقہ کرتے ہیں, سرن, کبھی کبھی چھپ کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں, وعلانیہ, اور کبھی کبھی اعلانیہ طور پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں یہاں پر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں, اور اس آیت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھرپور طریقے سے عمل کر کے دکھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کہیں سے کوئی پیسوں کا انتظام ہو جاتا, جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس 4 درہم آ گئے, تو اب انہوں نے کیا کیا کہ 1 درہم رات کے وقت میں خرچ کیا, صدقہ کیا, 1 درہم دن کے وقت میں صدقہ کیا,
ایک درہم خاموشی سے کسی کو صدقہ کر دیا، اور ایک درہم ایک عمومی مجلس کے اندر انہوں نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ 40,000 درہم کا انتظام ہو گیا، تو انہوں نے اس 40,000 درہم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 10,000 رات کے وقت میں خرچ کر دیا، 10,000 دن کے وقت میں خرچ کر دیا، 10,000 خاموشی سے کسی کو کی امداد اور تعاون کر دی، اور 10,000 جو ہے وہ کسی عمومی مجلس میں انہوں نے کہیں پر خرچ کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ بہت مطلب اس زمانے کے ملینر صحابی تھے، یہ غریب نہیں تھے، یہ ملینر تھے، بلکہ ملینر بھی نہیں بلینر تھے۔ یہ اتنا اللہ پاک نے ان کو دولت سے نوازا تھا، لیکن اس دولت کی وجہ سے یہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا نام عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہے، اتنا پیسہ اور اتنی دولت ہونے کے باوجود۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مختصراً ان کے احوال زندگی بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہمارا مضمون چل رہا تھا وہ یہی چل رہا تھا کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ بھی ان کے پاس بھی جو دولت ہوتی تھی یا جو پیسہ ہوتا تھا اس کو یہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور پھر یہ طریقہ جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا، پسندیدہ طریقہ، اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل بڑا رائج ہے اور ایک غلط چیز مشہور ہو چکی ہوئی ہے، اس کا سد باب بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں صدقہ و خیرات کے لیے بھی ہم نے بعض دنوں کو مخصوص کر لیا ہے، مثال کے طور پہ جمعرات یا جمعے کا دن، یہ ہم نے مخصوص کر لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جمعرات کو صدقہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اس کے پس پردہ ایک اور بڑا ایک من گھڑت اور بے بنیاد عقیدہ ہے، جس میں بعض لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ شاید یہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی روحیں وہ اب واپس ہمارے گھروں میں لوٹ کر آتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ علماء نے اس کو کفری عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی روحیں گھروں کو لوٹ کر واپس آ جاتی ہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ دیکھیں، جو بندہ یہاں سے مر کر چلا گیا نا، وہ 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوگا، یا تو وہ علیین میں ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برستے ہیں، یا تو وہ خدا نخواستہ سجین میں ہوگا جو قید خانہ ہے۔ قید خانے سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا، اور علیین سے کسی کا نکلنے کو دل نہیں کرے گا، یعنی وہ آخرت کی نعمتیں چھوڑ کر دنیا کی تنگیوں میں کیوں آنا چاہے گا دوبارہ سے؟ سمجھ میں؟ تو اس طرح کے من گھڑت بعض عقائد ایسے گھڑ لیے گئے کہ جن کی وجہ سے دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن معمولات کی پابندی ہمارے اوپر لگا دی ہے وہی پابندی ہے، اس کے علاوہ جس عمل کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پر خود سے اپنے آپ کو پابند کرنا یہ غلط طریقہ ہے۔ نمازوں کے اوقات اللہ نے متعین کر دیے، ہمارے اوپر وہی پابندی ہے۔ رمضان کے روزے کے اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، ہمارے اوپر وہ پابندی ہے۔ اور جن معمولات کے اوقات اللہ نے ہمیں بتائے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں اس میں کھلی آپشن دی ہوئی ہے کہ جب تمہارا دل کرے مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو وہاں پر خود سے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لینا یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے، اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے طریقہ۔ تو بہرحال پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے جو کہ 4 اوقات کا خیال رکھتے ہوئے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رات کے وقت میں، دن کے وقت میں چھپ کر، یا پھر کبھی کبھی اعلانیہ۔ ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر اور ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اب کتنا اجر ہے اور کتنا ثواب ہے اس کے متعلق میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ جیسی اللہ کی شان ہے ویسے اس کی طرف سے دیا گیا انعام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کا جو ایک ہولناک منظر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، ایک ہولناک تصور ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سب ایک پریشانی کی حالت میں ہوں گے، ایک تکلیف کی حالت میں ہوں گے، ایک رنج اور غم کی کیفیت میں سب وہاں پر مبتلا ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے متعلق جو صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس دن بھی ہر قسم کے غم اور ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں گے۔ وہاں پر انہیں کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ یہ لوگ اطمینان کے ساتھ ہوں گے، تسلی کے ساتھ ہوں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ابھی جنت میں جانے سے پہلے ہی ان کے اوپر انعامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ یہاں پر شروع فرما دیں گے۔ تو بہرحال آیت نمبر 274 جو آج کی ہم نے آیات تلاوت کی، ان میں پہلی آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا۔ دوسری آیت میں
ربا یعنی سود کی حرمت کے متعلق یہاں پر آیات آئی ہیں، اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں کہ سود کا لین دین اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ یہاں پہ پہلے ایک اہم نقطہ سمجھ لیں، پھر میں بات کو آگے لے کر جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کھاتا ہے، قیامت والے دن اس کی سزا کیا ہوگی؟ قیامت والے دن اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے دنیا کے اندر کسی ایسے شخص کی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو جن کا سایہ ہو گیا کسی کے اوپر۔ اس حوالے سے بھی اگر مجھے موقع ملا تو میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں گا۔ یہاں پر پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ موجودہ دور کے بعض دانشوروں نے اور مجددین نے اس کا ایک غلط مفہوم اخذ کر لیا، اور غلط مفہوم کیا اخذ کیا کہ یہاں پر سود لینے کی ممانعت ہے، سود لینے کی ممانعت ہے، دینے کی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی اگر کہیں آپ کو سود دینا پڑتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں، سود دینا منع نہیں ہے، سود لینا منع ہے۔ اس آیت سے یہ جو آیا نا کہ یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو سود کھائے گا تو وہی جو لے رہا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ غلط مفہوم یہاں سے اخذ کر لیا کہ سود لینا منع ہے، سود دینا منع نہیں ہے۔ آج کل کے ہمارے ملک کے ایک دانشور صاحب ہیں، لوگ ان کو دانشور سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں ان کو دانشور سمجھتے، میں اس وقت ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا یہاں پر۔ یہ ان کا فتویٰ ہے لیٹسٹ، ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جاری انہوں نے فرما دیا کہ بھئی سود لینا منع ہے، سود دینا منع نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اصول ہم پہلے دن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور قرآن بھی بار بار اس اصول کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو رسول تمہیں بتا دیں اس کے اوپر عمل کر دو، رسول جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس کو چھوڑ دو۔ اس سے ہمیں کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہر چیز کی صراحت اور وضاحت قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن اجمال ہے، اور اس کی تفسیر کون کرتی ہے پھر؟ حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 4 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک سود کا معاملہ، لعنت کے مستحق کتنے افراد؟ 4۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی دستاویز تیار کرنے والا، اور سود کے معاملے پر گواہ بننے والا۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو ایک معاملے پر اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی؟ تو جب اللہ کے نبی واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لینے والا بھی لعنت کا مستحق اور دینے والا بھی لعنت کا مستحق، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو قرآن کی اپنی مرضی سے کوئی تشریح یا اپنی مرضی سے کوئی مفہوم بیان کرنے کی کوشش کریں؟ تو یہ بات پہلے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ جس طرح سود لینا گناہ ہے، اسی طرح سود دینا بھی گناہ ہے۔ سود کی دستاویز تیار کرنے والا بھی اس گناہ میں شریک ہے، اور سود کے کسی ایگریمنٹ یا اس کے معاملے کے اوپر گواہ بننے والا وہ بھی گناہ کا مستحق ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیا یہاں پر کہ قیامت والے دن اس کی یہ حالت ہوگی کہ جیسے کسی کو جن چمڑ گیا ہو، یہ ہمارا کہتے ہیں نا جن کا سایہ ہو گیا، جن کا سایہ ہو گیا۔ اس حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں تھوڑی سی بات کر دوں، پھر ہم مضامین انشاءاللہ پھر اپنے مکمل کر ہی لیں گے۔ یہ جو جنات ہیں نا جی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور جس طرح ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ جنات کی جو مخلوق ہے یہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ ان کا جسم اتنے لطیف مادے سے بنا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جگہ پر یہ بہت ساری تعداد میں یہ لوگ سما سکتے ہیں۔ ہمارا جسم تو ٹھوس ہے نا جی، میں شاید پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ چھوٹا سا ایک جو ہمارا ایریا ہے، ابھی ہم 10 15 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، زیادہ سے زیادہ 15 20 لوگ اور یہاں پر آ جائیں گے، اس کے بعد یہاں پر جگہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اتنی سی جگہ پر جنات جو ہیں وہ 10 15 20 نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سما سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم نرم ہوتا ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، نرم ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہے، وہ تھوڑی جگہ پہ زیادہ یہ لوگ سما جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جنات جو ہے نا، ان کو اللہ پاک نے چونکہ پیدا کیا آگ سے،
اور جب آگ سے پیدا کیا تو ان کے اندر فطرتی طور پہ ایک شرارت کا مادہ ہے، اور بالخصوص جب کوئی انسانوں میں سے کوئی ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر دے تو پھر یہ اس کی پھر بندے کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ، جس کو ہم کہتے ہیں جی اس کے اوپر جن چمڑ گیا ہے، جی اس کو جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہیں ڈرنے والی بات نہیں ہے، میں ویسے آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ ہمارا، اپنے پڑھنے پڑھانے کا معمول رکھیں تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے انشاءاللہ۔ میں ویسے درمیان میں ایک بات آ گئی ہے تو میں اصل میں مضمون کچھ اور ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، وہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جن اگر کسی کا سایہ ہو جائے، اور ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کی بیچاروں کی حالت بالکل غیر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اتنے شدید انداز میں اس بندے کے جسم کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر انسان اپنے بس میں نہیں رہتا، وہ اس کی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے۔ میرے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، تو ان کے بچے ہیں، بلکہ میرے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ نا، ان کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ابھی، تو وہ ایک بچہ ان میں سے ایسا ہے، حالانکہ ہے ابھی 6-7 سال کا، لیکن وہ بھائی خدا کی پناہ اتنا کھاتا ہے اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی۔ ابھی وہ کھانا کھائے گا، 15 منٹ کے بعد اس کو پھر بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، پھر 15-20 منٹ کے بعد پھر اس کو بھوک لگنا، یعنی اس کے سامنے جو چیز آپ لاگے رکھیں گے وہ کھا جائے گا۔ تو وہ کیا ہے، وہ اصل میں وہ بچہ نہیں کھا رہا، وہ کھا رہا ہے۔ اور جس طرح ان کی طاقت ہم سے زیادہ ہے، ان کی بھوک بھی ہم سے زیادہ ہے، ٹھیک؟ تو خدا نہ خواستہ جس انسان کی یہ کیفیت ہو تو وہ دیکھنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ میں اصل میں بات اس حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل ایک وہ یہ جو عاملین حضرات کا بڑا ایک اثر رسوخ پایا جاتا ہے، ان میں سے 99.9% جو ہے وہ فراڈی ہیں۔ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے سر میں درد ہے، اب سر میں درد کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، خدا نہ خواستہ بی پی شوٹ کر سکتا ہے، یا کوئی سٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے، کہ گلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ چلے جائیں غلطی سے کسی عامل کے پاس کہ جی بابا جی میرے سر میں درد ہے، اب وہ بابا جی نے پہلے تو کچھ 2 4 5 6 8 ڈرامے کرنے، اور اس کے بعد پھر اس نے آپ کو اتنی لمبی فہرست بتا دینی، پتر تیرے نال ایوی ہے گئے تو ایوی ہے گئے تو ایوی ہے گئے تو ایوی ہے گئے۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ہے بڑی دلچسپ، تو باقی مضمون ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ تو میں اپنا واقعہ آپ کو ایک سناتا ہوں۔ ہمارے گھر میں کچھ تھوڑے سے نا مسئلے مسائل چلتے رہے، میری مسز بیمار، میں بیمار، بچے بیمار، تو خیر اپنے طور پہ ہم نے کچھ تھوڑا بہت جو ہم کر سکتے تھے، ہم نے علاج کروایا بھی، یہ بھی ہوا۔ تو ایک دفعہ کسی نے بتایا ہمیں کہ جی وہ فلاں علاقے میں جو ہے نا جی ایک بزرگ ہیں، تو وہ حکیم بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ جنات منات کا بھی علاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی چلے جاتے ہیں، میں حالانکہ اس کے حق میں نہیں ہوں، میں خود بہت بڑا عامل ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی کسی کے پاس جانے کی، لیکن خیر وہ گھر والوں کی تسلی کے لیے میں ان کو لے گیا ساتھ۔ اب اس نے آ کے پہلے تو ایک ڈرامے بازی کی، میں سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اسے نا ٹوپی شوپی کچھ نہیں پہنی ہوئی تھی کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میں کون ہوں اور میرا پیشہ کیا ہے۔ تو اس نے پہلے تو آ کے ڈرامے بازی کی، میری چھوٹی بیٹی میری گود میں تھی، تو اس نے نا وہ جوتی پہنی ہوئی تھی، تو ایک اس نے اتنا سا ایریا جو ہے نا وہ مخصوص کیا ہوا تھا کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، خود وہ جیسے یہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھا ہوا، اور اتنا سا ایریا مخصوص۔ اب وہ غلطی سے چھوٹی بیٹی میری گود میں تھی تو اس کا پاؤں اس وہ جو علاقہ ممنوعہ تھا اس میں رکھا گیا اس کا پاؤں، تو وہ فوراً بچی کو یہاں سے اٹھائیں، بے ادبی کر دی ہے آپ نے۔ میں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خیر جب میری اہلیہ کا نمبر آیا تو آگے بیٹھے، اس نے یہاں ایک کاغذ کے اوپر ان کا نام لکھا، میرا نام لکھا اور اس خالی جگہ پر رکھ دیا۔ اب آگے اس کی ڈرامے بازی کیا چل رہی ہے کہ جیسے وہ ہمارے اوپر یہ امپریشن ڈال رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا میرے ذہن میں بھی اس وقت ایک شرارت آئی، میں نے وہاں پہ سورۃ الجن کی تلاوت شروع کر دی اپنے۔ میں نے کہا اگر کچھ ہوگا نا تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، قرآن سن کے تو جنات ویسے ہی۔ اچھا اب جو جناب تھوڑی دیر بعد جب وہ ساری ڈرامے بازی ختم ہو گئی تو اس نے وہ کاغذ ایسے کر کے اٹھایا، اس کو دیکھا، کچھ لکھا اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بچی کا تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا جی اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟
تمہارے گھر میں تو اتنے جھگڑے ہیں، تمہارا تو کاروبار تباہ و برباد ہے، اور مطلب اس نے وہی جو ان کا ایک ٹپیکل کہانی ہوتی ہے وہ اس نے مجھے سنائی. میں چپ کر کے سنتا رہا. میں کہا جی بالکل جی بڑی غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا. بعد میں جب ہم باہر نکلے تو پھر میں نے اپنی ذرا اہلیہ کی کلاس لی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے اور آپ کے کتنے جھگڑے چل رہے ہیں بھائی گھر کے اندر؟ کہتی جی کوئی نہیں. میں نے کہا میرا کاروبار ہے کون سا جو جو ختم ہو گیا یا تباہ ہو گیا یا برباد ہو گیا؟ میں تو ملازمت کرتا ہوں بھائی، کاروبار تو میں اس وقت کرتا ہی نہیں تھا. خیر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس نے ساتھ اپنی کوئی حکیم کی دوائیاں بھی دیں. اس سے اس کو کچھ تھوڑا سا طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا تو اس نے کہا جی آپ نے 15 دن کے بعد پھر آنا ہے. ہم پھر چلے گئے. تو اس دن نا رات کو رمضان کا آغاز ہونا تھا اور میں نے تراویح پڑھانی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کو نا اگلے ہفتے پھر آنا پڑے گا. تو میں نے بیگم سے کہا، میں نے کہا ابھی میرا تعارف نہیں کروانا جب تک میں نا آپ کو بتاؤں. تو میں نے کہا جی میرے ساتھ بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں، میرا بھی کوئی حل آپ کر دیں، میں بھی بڑا پریشان رہتا ہوں، طبیعت میری بھی بڑی خراب رہتی ہے. کہتا جی اگلے ہفتے آئے. میں نے پھر مسز کو اشارہ کیا، میں نے کہا جی اب آپ ان کو بتاؤ. اس نے کہا جی میرے شوہر تو نہیں آ سکتے اگلے ہفتے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جی یہ خطیب بھی ہیں، یہ امام بھی ہیں، انہوں نے تراویح بھی پڑھانی ہوتی ہے. اب اس بندے نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک پہلے یہ دیکھا، ایک چھوٹا سا روکا دیا، میرے ہاتھ میں پکڑا دی جی بس آپ جائیں یہاں سے. تو مقصد کہنے کا میں بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہ چلی گئی. تو 99.9% اس وقت معاشرے کے اندر جو ہے نا جی یہ فراڈ چل رہا ہے. ورنہ اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، وہ 5 منٹ بھی سکون کے ساتھ زندگی اپنی نہیں گزار سکتا. تو یہاں پہ ہر کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہم لوگ کروا دیتے ہیں، ہر کسی کے اوپر جادو بھی کروا دیتے ہیں، ہر کسی کے اوپر ٹونا بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں اللہ عنہ حفیظ کیا کیا ہو رہا ہے. اس حوالے سے بڑے تماشے ہیں. بہرحال ہم اپنے مضمون سے بہت دور نکل گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو باقی کو جو ہے وہ کل پر رکھ لیتے ہیں. تو فی الحال آج کا جو ہمارا جو خلاصہ ہے سبق کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی فضیلت اور خرچ کرنے والوں کا انعام اور سود کا لین دین کرنے والوں کی سزا کو بیان فرمایا ہے. اب باقی رہا یہ مسئلہ کہ سود ہے کیا، کن کن چیزوں کو سود میں شامل کیا جا سکتا ہے اور کن کن کو نہیں کیا جا سکتا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم پھر کل کی نشست میں اس کو پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.